بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2019 آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 15ویں پارے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ 15ویں پارے کی ابتدا ہے اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اس کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر گئی، وہ ذات پاک ہے۔ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کر جاتے ہیں، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب کیا اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو گے تو ہم تمہیں زمین پر حکومت دیں گے، خلافت دیں گے، لیکن تم نے چونکہ ناشکری کی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انبیاء کی قدر نہیں کی، لہذا تم سے یہ حکومت اور خلافت چھین لی گئی۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، رب تم پر رحم کرے گا اگر تم نیک اعمال اختیار کرو۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نیک اعمال اختیار نہیں کرتے تو پھر جعلنا جہنم للکافرین حصیرا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ جو لوگ آخرت تلاش کرتے ہیں ان کو آخرت ملتی ہے، جو دنیا تلاش کرتے ہیں ان کو کبھی دنیا ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ من کان یرید العاجل عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو اس دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اس سے آخرت مقصد نہیں ہوتا، تو جس کو چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں ہم دنیا دے دیتے ہیں اور آخر میں پھر وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور جو آخرت کے لیے ارادہ کرتا ہے اور اس کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن اور وہ ہے بھی مومن، تو یہ لوگ ہیں جن کو ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس صورت میں ایک بہت اہم رکوع ہے جس میں اللہ نے اسلام کے حکام کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو، اف بھی نہ کرو ان کو، اور اپنے بازوؤں کو ذلت سے ان کے سامنے جھکا کے رکھو۔ آتی ذی القربیٰ حقہ، والدین کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کا حق بھی ان کو دیا کرو۔ مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ، لیکن اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ پتہ چلا خود کل محتاج ہو کے بھیک مانگنے لگے تو وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور نہ اپنے ہاتھ کو بند کرو اور نہ بہت زیادہ کھول دو، میانہ روی والا راستہ اختیار کرو۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکو، یہ بہت برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو، اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو ہم نے مقتول کے وارثوں کو قصاص لینے کا اختیار دیا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ واوفوا بالعہد، اپنے ایگریمنٹ اور معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ اوفوا الکیل اذا کلتم، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، جب حق لینے کی باری آئی تو جیسے لیتے ہو پورا، اسی طرح دینے کی باری آئے تو حق پورا پورا دیا کرو۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی چیزوں کا جن کا تمہیں علم نہیں ہے ان کے در پہ مت ہوا کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، یہ سب چیزیں اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور پھر دوبارہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو خدا اور معبود مت بناؤ۔ تو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، فرمایا اس قرآن سے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے اور قرآن کی تلاوت کے درمیان گویا ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے، ان کو سنائی نہیں دیتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ان کی بدعملی ہے جس کی وجہ سے ان کے دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں۔ مشرکین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ ہم جو ہیں یہ جب مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے کہا کونوا حجارا او حدیدا، تم لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، یا ایسی چیز بن جاؤ تو تم سمجھتے ہو کہ اس کو تو زندہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور لیکن پھر بھی تمہارا رب تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک شکایت کی ہے، اذا مسکم الضر فی البحر، جب سمندر میں ہوتے ہو چاروں طرف سے طوفان گھیرتا ہے، پھر تمہیں اللہ یاد آتا ہے، اس کو پکارتے ہو،
تو سوچا کرو کہ اللہ تمہیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے بھی یہاں عذاب دے سکتا ہے اور تمہیں دوبارہ پانی میں لے جا کے غرق بھی کر سکتا ہے، تو تم اللہ سے مانگا کرو اور اللہ سے ڈرا کرو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بہت اہم آیت۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے اور ہم نے اس کو خشکی اور تری کا مسافر بنایا، سوار کیا، سمندر بھی مسخر کر دیا، خشکی بھی مسخر کر دی، وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دیں اور ہم نے بہت ساری مخلوق پر اس کو فضیلت دی ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کا بھی حکم دیا، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے علماء کی رائے ہے کہ آپ پر تہجد کو ان آیتوں میں فرض کیا گیا۔ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے تھے یہ روح کیا چیز ہے، تو بتایا کہ قل روح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے، ہر چیز کی حقیقت پر تم مطلع نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم نبی پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے یہ ہاتھ سے اشارہ کریں اور زمین سے چشمہ جاری کریں اور ان کے لیے باغات ہوں کھجور کے، انگور کے، اور اس کے نیچے اشاروں سے نہریں جاری کر دیں، آسمان کو ہم پر گرا کر دکھائیں، یا ہمارے سامنے اللہ کو اور فرشتوں کو لا کے دکھائیں، یا ایک ان کا سونے کا گھر ہو، یا یہ ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں اور وہاں سے کوئی کتاب لے کر آئیں۔ تو ان تمام باتوں کا جواب دیا گیا، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، ایک رسول ہوں، انسان کے بس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کو فوکس کرو، اس کی دلیل مجھ سے مانگو، جن چیزوں کا میں نے دعویٰ نہیں کیا ان چیزوں کا مطالبہ کرنا اور اس پہ دلیل مانگنا یہ حماقت ہے۔ یہ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے کو اللہ نے نبی بنا کے کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ نے جواب میں دیا، جواب فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے رہتے لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم پیغمبر بھی فرشتے کو بنا کے بھیجتے۔ زمین میں انسان رہتے ہیں تو ان میں انسان ہی پیغمبر بن کے آئے گا۔ اسی صورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ اللہ کو جو رحمان نام ہے وہ بہت پسند ہے، رحمان بہت رحم کرنے والا، تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اور پھر اختتام اس صورت کا توحید پر ہوا، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہہ دیجیے پاک ہے وہ ذات جس نے نہ کسی کو اولاد بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کا کوئی حکومت میں شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اللہ کمزور پڑ جاتا ہو اور اس کو کسی کا ساتھ لینے کی ضرورت ہو۔ وکبرہ تکبیرا، آپ اس کی بڑائی بیان کیجیے، خوب بڑائی بیان کیجیے۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے، کہف غار کو کہتے ہیں، اس میں ان نوجوانوں کا واقعہ ہے جو غار کی طرف نکلے تھے اور اپنی قوم سے الگ ہو کر گئے تھے، تو اللہ نے اس کا واقعہ بیان کیا جو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اس صورت کی ابتدا بھی اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کتاب کو نازل کیا، اور اللہ نے بتایا کہ اس نے زمین کے اوپر جو کچھ رکھا ہے وہ زینت ہے تاکہ لوگ آزمائش میں پڑیں اور اللہ دیکھیں کہ اس زینت کو دیکھ کے کون اللہ کو یاد رکھتا ہے اور کون اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ پچھلی امتوں میں ایک قوم تھی جو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، اور وہ توحید پرستوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ چند توحید پرست نوجوان تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس ملک میں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے اور شرک پر مجبور ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اللہ کو ان کی ہجرت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا قرآن مجید میں تذکرہ کر دیا، اور کئی 309 سال تک وہ پھر غار میں جا کے سوتے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے تھے تاکہ زمین ان کو کھا نہ جائے، اور اس زاویے سے وہ ان کو لٹایا اور کروٹیں دی کہ وہ سورج کی روشنی ان کو پریشان نہ کرے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا جو حفاظتی کتا تھا وہ بھی غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس پہ ایسا روپ تھا کہ اگر کوئی قریب سے گزرتا تو وہ کتے سے ڈر جاتا، یعنی وہ بھی 309 سال تک اسی حال میں بیٹھا رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک دلیل تھی۔ جب یہ 309 سال کے بعد جاگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھوک لگ رہی تھی اور پریشان تھے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، تو بعض نے کہا ایک دن، بعض نے کہا اس سے بھی کم، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کب تک سوئے ہیں۔ تو ایک سکہ دے کے کہا کہ جاؤ اور جو ہے بھوک لگ رہی ہے، کوئی کھانا تلاش کر کے لاؤ، لیکن قوم کو پتہ نہ چلے کہ ہم وہی نوجوان ہیں۔ جب یہ گئے تو وہاں تو سارا یعنی حکومت تبدیل ہو چکی تھی، اور ایک کوئی اچھا بادشاہ تھا جو مسلمان تھا، اس کی حکومت آ چکی تھی، لوگ تبدیل ہو چکے تھے۔
تو یہ جو ہے جب سکہ ان کے پاس لوگوں نے دیکھا یہ تو 309 سال پرانی کرنسی ہے، تو بہرحال لوگ ان پر مطلع ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کو لوگوں کے سامنے کھول دیا اور اپنی قدرت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ یہ واقعہ چونکہ یہود و نصارہ بھی جانتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واقعہ بیان کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، مشرکین یہ کہتے تھے کہ آپ جن غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مشرکین کے جو مالدار کہتے تھے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے آپ کو باندھ لیں ان لوگوں کے ساتھ جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی غربت کو نہ دیکھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کے ارادے سے آپ ان غریبوں سے اپنی نظریں ہٹا کے قوم کے مالداروں کی طرف زیادہ فوکس ان کو کرنا شروع کر دیں، ایسا نہ ہو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہم نے جس کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے آپ اس کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں پچھلی امتوں میں دو شخص کی باتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک کا باغ تھا اور اس نے کہا کہ یہ میرا باغ ہے جو پھل دینے والا ہے اور میں جاؤں گا اور اس باغ کے سارے پھل کو میں حاصل کروں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، غربا کا خیال نہیں رکھوں گا۔ تو دوسرے نے کہا کہ بھئی تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس نے کہا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے اور میں ضرور جا کے جو ہے اپنے باغ کا پھل حاصل کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ بھئی تجھے چاہیے کہ تو انشاءاللہ کہے کہ بھئی اللہ اگر چاہے گا تو یہ ہوگا۔ اس نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، اور جب وہ گیا ہے تو یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، جو باغ پر انویسٹمنٹ ہوئی تھی اس پر افسوس کرنے لگا۔ ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا اور اپنے رب کو فوکس کرتا، اپنے رب پر ایمان لاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، ایسے موقع پر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، لہذا ایسے موقع پر دوستی صرف اللہ کی کام آتی ہے۔ تو ہمیں سبق دیا گیا کہ ہم بڑے دعوے نہ کیا کریں، ہم اگر کوئی محنت کر رہے ہیں اور اس کا پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسباب ضرور اختیار کریں، مگر نظر اللہ کی طرف رکھیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں فائدہ ملے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی صورت کے اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا خضر علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم دنیا میں کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں۔ جواب بالکل درست تھا کیونکہ پیغمبر وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ انداز جواب پسند نہیں آیا کہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پیغمبروں کی تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور یعنی اللہ کی نظر میں وہ چھوٹی بات بھی پیغمبروں کی معمولی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی کہ جاؤ ہمارا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس ایک الگ قسم کا علم ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو نوجوان اور خادم کو لے کے چلے، اور جب مجمع البحرین جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں پہنچے تو کیا ہوا ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ نکل کے سمندر کے اندر چلی گئی۔ فلما جاوزا، آپ کو پتہ نہیں چلا اور آپ اس مقام سے آگے چلے گئے، جبکہ اللہ نے بتایا تھا کہ جہاں یہ واقعہ ہوگا وہیں پر خضر علیہ السلام ہے۔ آگے چلے گئے، آگے جا کے اب نوجوان سے پوچھا کہ بھئی جاؤ وہ مچھلی لے کر آؤ، تو اس نے کہا وہ مچھلی تو وہاں چلی گئی ہے فلاں مقام پر۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا وہی تو جگہ ہے جہاں اللہ نے ہمیں جانے کا حکم دیا تھا۔ فوراً واپس پلٹے تو وہاں دیکھا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے جن کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور ایک علم عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو فالو کروں۔ انہوں نے فرمایا حضرت خضر نے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان چیزوں کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پہ میں اپنے ساتھ رکھوں گا آپ کو کہ میں کوئی بھی کام کروں جو آپ کو عجیب لگے تو آپ نے اس پہ کیوں نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے۔ دونوں چلے اور کشتی میں بیٹھے ہیں۔ جب کشتی پار ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا خرقتها لتغرق اہلها، آپ چاہتے ہیں لوگ ہلاک ہو جائیں، آپ نے کشتی ضائع کر دی، یہ تو بڑا عجیب کام ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی غلطی ہو گئی، بھول گیا، بھولے سے ہو گیا، اتنی تنگی تو نہ کریں، لا ترہقنی من امری عسرا۔ فانطلقا، اس کے بعد پھر دونوں چلے ہیں۔ ایک نوجوان ملا تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک بے معصوم لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا، یہ تو بڑا ہی عجیب کام کیا آپ نے۔ تو یہ 15ویں پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں 16ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔